وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد پا جائیں، ہدایت پا جائیں، فلاح پا جائیں، کامیابی کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ لِيَسْأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ، کہ بندے کو چاہیے کہ یہاں تک کہ ایک معمولی چیز نمک یا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یسألہ شسنعلہ اذا انقطع، جب منقطع ہو جائے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بھی مجھ سے مانگو، ادنا سے ادنا چیز بھی مجھ سے سوال کرو۔ اب دعا کی قبولیت کی کئی شکلیں حدیث مبارکہ میں آئی ہیں۔ ہم بعض دفعہ دعا مانگنے کے بعد آنن فانن اس کے رزلٹ اور نتیجے کا انتظار کرنے لگ جاتے، ہونا چاہیے، لیکن اگر مرضی کے موافق وہ فوراً نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سنی نہیں یا دعا قبول نہیں ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے 3 درجات آئے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے حضور مانگتا ہے اللہ تعالیٰ آنن فانن وہ چیز ہے اس سے بہتر عطا فرما دے، اور وہ آنکھوں سے نظر بھی آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسی صورتحال پیش نہیں آتی، وہ چیز جو بندہ اللہ ذوالجلال کے حضور سوال کر رہا ہے، کیونکہ بندے کی نظر حال پر ہے، استقبال پر نہیں ہے، فیوچر پر نہیں ہے، مستقبل پر نہیں ہے، آیا کہ وہ چیز اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جس چیز کا سوال بندہ کر رہا ہے اللہ ذوالجلال کے حضور وہ چیز اس کے حق میں ابھی فائدہ مند نہیں، یا ابھی دینا اس کے لیے نقصان سے خالی نہیں، یا اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ابھی اس کے لیے اس کا وقت نہیں آیا، تو بعض دفعہ اس چیز کو اس سے روک لیا جاتا ہے یا کسی نقصان کا ازالہ کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نقصان اس کو پہنچنے والا ہوتا ہے، اس دعا کی برکت سے وہ نقصان ٹل جاتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی دعا کی قبولیت کی شکل ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ نہ تو آنن فانن دعا قبول ہوتی ہے اور نہ دوسری شکل پائی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر لیتے، اور اس کا اندازہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتا اس کیفیت کا کہ جب اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے بدلے میں جو دنیا میں کی ذخیرہ ہو گئی آخرت میں اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا تو بندہ کہے گا کہ دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ ملتا، سارا کچھ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہی عطا فرما دیتا، کیونکہ ہماری نظر ظاہر پر ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور دعا جو ہے شرائط کے ساتھ آداب کے ساتھ مانگی جائے وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے حال دیکھتے ہیں، دعا کر رہے ہیں کئی سالوں کے بعد ثمرہ مرتب ہو، اس سے زیادہ مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ذوالجلال کے انبیاء سے۔ دعا مانگنے کے آداب خود رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ اور چپ کے۔ تو 2 اصول یہاں اس آیت مبارکہ میں سورہ اعراف کی آیت مبارکہ نمبر 55 ہے، 55، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ تضرع کسے کہا جاتا ہے؟ کہ حالت دعا، اپنی لاچاری کا اظہار کرنا، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اپنی کمتری کا اظہار کرنا، اس کو تضرع کہا جاتا ہے۔ تو دعا کے اندر ایک ادب یہ ہے، اور دوسرا ادب کیا ہے؟ خفیہ، چپ کے کرنا۔ بعض نے یہاں مفسرین کے نزدیک دعا کے اندر جہر کی نسبت، بلند آواز کی نسبت آہستہ آواز سے دعا کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ دونوں اصول قرآن کریم سے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ نمبر 55 سے اس کو دیکھ لیا جائے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اس سے اگلی آیت میں سورہ اعراف کی آیت مبارکہ نمبر 56 میں وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ،
خوف اور طمع کے درمیان دعا کی کیفیت ہونی چاہیے۔ جب آدمی اللہ کے حضور دعا کر رہا ہو تو خوف اس بات کا ہو کہ میری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے اور میرا اشک میرا روح میرا لوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی میں گزرے ہے، دل دہل رہا ہو، ڈر رہا ہو، لیکن اس ذات کی رحمت پر اتنا قوی بھروسہ اور اعتماد ہو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، قرآن کریم میں فرمایا۔ تو فرمایا خوف اور طمع کے درمیان جو ہے دعا کی کیفیت ہو تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسندیدہ ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اہل ایمان کی جو صفات قرآن کریم میں بیان فرمائی، عباد الرحمن کی جو صفات بیان فرمائی قرآن کریم کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، مخلوق سوتی ہے یہ جاگتے ہیں، اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں، خوف و طمع، اللہ کی رحمت سے امید بھی بڑی ہے اور اللہ کی جلالت کا ڈر بھی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا فرمایا اس میں سے یہ خرچ کیا۔ قرآن کریم میں اکثر جگہ جہاں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے وہاں یہ بات انسان کے ذہن میں بٹھائی گئی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے رزق دیا کوئی احسان نہیں کر رہے تم دے کر، اللہ کے رزق میں سے ہی تمہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ خرچ کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اسی طرح إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، سورۃ الانبیاء آیت مبارکہ نمبر 90، کہ بھلائیوں میں یہ سرعت کرنے والے ہیں، تیزی کرنے والے ہیں بھلائیوں میں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اللہ کے حضور رغبت اور ڈر کے درمیان یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور خشیت رکھنے والے ہیں۔ یہ خود دعا کے آداب رب کائنات اپنے بندوں کو سکھا رہے ہیں۔ جب حکم دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، تو بندے کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ کیسے میں دعا مانگوں، تو رب کائنات نے خود اس کا جواب دیا ان آیات۔ کہیں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہیں فرمایا خوف اور طمع کے درمیان دعا جاری رہا۔ آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی نبوت والی زبان سے دعا کے آداب بیان فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب تم اللہ کے حضور دعا کرو تو یہ جزم اور یقین ہو کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا تَقْبَلُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ، اللہ تعالی غافل دل کے ساتھ تو مانگ تو اللہ تعالیٰ سے رہا ہے، توجہ ہے ہی نہیں، فرمایا ایسی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا جب دل کا برتن جو ہے اس کا وہ رخ ہی نہیں ہے اس طرف۔ اب پیالہ جو ہے وہ ٹیڑھا پڑا ہے، اس میں پانی ڈالتے جائے وہ کبھی بھی نہیں بھرے گا، کیونکہ اس کا رخ اور ڈائریکشن صحیح نہیں ہے۔ جب دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے بے خبری میں، اور قلب غافل فرمایا، اور ساتھ یہ ہے غافل لاہن، کھیل رہا ہے، کھجا رہا ہے، توجہ کہیں اور ہے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، اس حدیث مبارکہ کی روح سے اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ ہم ذرا جب دعا کریں تو دیکھ لیے کرے ایسی کیفیت تو نہیں پائی جا رہی میری اور آپ۔ پھر دعا کے اندر قیودات زیادہ نہ لگائے، اور یہ نہ کہے کہ ان شئتا، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے عطا فرما دے، یہ نہ کہے، بلکہ یقین کے ساتھ اللہ ذو الجلال کے حضور مانگے، اللہم اغفر لی ان شئتا، اے اللہ تو مجھے بخش دے اگر تو چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اللہم ارحمنی ان شئتا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اگر تو چاہتا ہے، اللہم ارزقنی ان شئتا، اے اللہ مجھے رزق عطا اگر تو چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے، بلکہ یقین کے ساتھ اے اللہ تو میری بخشش فرما دے، اے اللہ تو غفار ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو نے خود قرآن کریم میں فرمایا اگر تجھ سے بخشش کا سوال نہیں کریں گے تو اور کہاں کریں۔ خود آپ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر،
اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا رزق خزانے میرے پاس ہے، تو اب اور ہم کس سے مانگیں؟ تو یہ بے یقینی کی کیفیت جو ہے یہ دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مناسب نہیں ہے۔ تو دعا کے اندر پہلا ادب جو حدیث مبارکہ کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ یقین ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا مجھ سے مانگو تو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے تو ہاتھ اٹھانے کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا، توفیق ملی ہے تو میں مانگ رہا ہوں۔ تو یقیناً جب توفیق مل گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت بھی ضرور ہوگی۔ دعا کا دوسرا ادب یہ کہ رزق حلال کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر رزق حلال کا اہتمام نہ ہو، نہ تو عبادت میں یکسوئی پیدا ہو سکتی ہے اور نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ سفر کی حالت میں ہے، لمبا واقعہ ہے، اشعث اغبر، بال پراگندہ ہے، لباس جو ہے وہ سفر کے آثار سے نظر آ رہا ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اس کیفیت میں مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اگلی بات جو حدیث مبارکہ میں فرمائی گئی کہ غزی بالحرام، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، کہ اس کا پہننا وہ بھی حرام سے ہے، اس کی غذا جو اس کو دی گئی جس سے اس کا جسم پرورش فرمایا وہ بھی حرام سے ہے، فأنى يستجاب لك، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو کیسے قبول کرے؟ تو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کی ایک بڑی وجہ رزق حلال کرنا ہو۔ تو پہلا ادب جذب اور یقین ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، دوسرا ادب کہ رزق حلال کا مکمل اہتمام کرے، تیسرا ادب دعا کا کہ اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر بھی ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کے بندے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ، فرمایا کہ دعا کرو تو پھر جلدی مت مچاؤ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کراتا کہ جو جلدی اس کو یہ ہے کہ میں جیسے مانگوں فوراً مجھے مل جائے، امید اللہ تعالیٰ سے ضرور ہوتی ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جب نعمتوں کی برسات ہو رہی ہو، کشادگی کا وقت ہو، اس وقت اللہ کو یاد کرے، دعائیں کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان حالات میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں جب عدم موافقت پائی جا رہی ہو، ناموافق حالات پائے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعاؤں کی برکت سے اب اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے۔ مشکل وقت میں تو مشرکین مکہ بھی اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری کشتی اس بھنور سے نکال دے، ہم تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور مشکل وقت میں تو فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، جو خود کہتا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب تجھے یاد آیا ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور تو نے میرے مد مقابل کبریائی کا دعویٰ کر دیا، اور جب تو غرق ہونے لگا اور موت کے آثار نظر آنے لگے اب تو کہتا ہے اب وقت گزر چکا۔ یہ نزع کی کیفیت سے پہلے پہلے کا وقت ہے۔ حدیث مبارکہ میں دعاؤں کو فوائد اور ثمرات بھی آئے، لیس اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کو جس کی توفیق مرحمت فرما دیتے ہیں، دعا کا دروازہ جس کے لیے کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا، سلاح المومن کہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی چیز کی طرف نہ کروں جو تمہیں دشمن سے نجات دے؟ وَيَدِرُّ لَكُمْ أَرْزَاقُكُمْ، اور تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھول دے۔ تو یقیناً صحابہ کا جواب یہی ہو کہ ضرور فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تدعون اللہ فی لیلکم و نہارکم، اللہ ذوالجلال کو پکارو، اللہ کے حضور دعا کرو رات اور دن میں، فإن الدعاء سلاح المؤمن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی دعائیں محفوظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بہت ساری دعائیں آج کل مسنون دعاؤں کی کتابیں بھی تیار. اپنے شب و روز کو کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت کیا معمول تھا، اٹھتے وقت معمول کیا تھا، مسجد میں داخل ہوتے معمول مبارک کیا تھا، نکلتے وقت کیا تھا، گھر میں داخل ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے داخل ہوتے تھے، گھر سے نکلتے کیسے. تو زندگی جو ہے چلتی پھرتی عبادت کی عملی شکل پیش کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بیمار کے پاس تشریف لے جاتے تو یہ ان الفاظ کے ساتھ کہتے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیمار کے پاس 7 دفعہ یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بیمار کو موت کی اگر اس کی مقدر ہے وہ تو نہیں ٹل سکتی، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اسأل اللہ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں العظیم جو عظمت و بالا ہے، رب العرش العظیم عرش عظیم کا رب ہے، این یشفی کا اے بیمار تجھے اللہ شفا عطا. کتنے جامع کلمات، نہ آتی ہو تو اپنی زبان میں یہی کلمات کہہ لیجیے. اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتے ہیں، لیکن بہرحال وہ کلمات جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوئے ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ برکات اسی صورت میں ہوگی. بہرحال ضروری نہیں ہے کہ وہ کلمات نہ آتے ہوں تو اللہ کو ضرور دعائی نہ کی. جسم کے کسی حصے میں درد ہو، حدیث مبارکہ میں ہے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد واحاذرک الفاظ الحدیث. قرض کی ادائیگی کے حوالے سے جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا میں قرض میں ڈوبا ہوں. فرمایا وہ کلمات نہ میں تجھے سکھلا دوں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے کہ اگر پہاڑوں کے برابر قرض ہوگا ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی قرض کی ادائیگی سے فرما دیں گے اللہم اغفرنی بحلالک و حرامک و اغننی بفضلک عمن سوا. اے اللہ مجھے حرام سے بچا اور کفایت کرنے والا رزق عطا فرما اور اپنے علاوہ سوال سے مجھے مولا کریم محفوظ فرما. اسی طرح دنیا و آخرت کی بھلائی، یقیناً میں اور آپ چاہتے ہیں دنیا و آخرت کی بھلائی ہو، تو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دین و دنیا کوئی جدا چیزیں نہیں ہیں. یہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا کا سوال پہلے ہے، اے اللہ مجھے دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما وفی الآخرہ اور آخرت کی بھی بھلائیاں وقنا عذاب النار اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچاؤ. عافیت کی دعا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کیا، کیونکہ نعمت کی قدر اس وقت محسوس ہوتی جب نعمت نہ ہو. اب جو موجودہ حالات